السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے. اچھا، ہم لوگ لاسٹ ٹائم میں یہ والا پیراگراف پڑھ رہے تھے، اس معاہدے کی دفعات کا حاصل. ٹھیک ہے، تو اس کو بھی یہاں سے کنٹینیو کرتے ہیں. اچھا، یہ ہے صلح حدیبیہ. جو شخص اس کی دفعات کا ان کے پس منظر سمیت جائزہ لے گا، اسے کوئی شبہ نہ رہے گا کہ یہ مسلمانوں کی فتح عظیم تھی، کیونکہ قریش نے اب تک مسلمانوں کا وجود تسلیم نہیں کیا تھا اور انہیں نیست و نابود کرنے کا تہیہ کیے بیٹھے تھے. انہیں انتظار تھا کہ ایک نہ ایک دن یہ قوت دم توڑ دے گی. ٹھیک ہے نا. ابھی تک تو قریش ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے تھے کہ بس مسلمانوں کو کوئی ان کو تسلیم ہی نہیں کر رہے تھے کہ بھائی یہ ایک سیپریٹ قوم کی طرح ایک سامنے آ رہے ہیں، تو ان کو تو نہیں مان رہے تھے. انہیں بس تھا کہ ان کو کسی طرح کچل دینا، ختم کر دینا ہے. تو کتنے سال سے تو انہوں نے کوشش کی. فائنلی جب فیلئر کا سامنا ہوا تو اب جو ہے انہوں نے مسلمانوں کو سیپریٹ اینٹی جو ہے مطلب ایکسیپٹ کر لیا. اچھا، اس کے علاوہ قریش جزیرت العرب کے دینی پیشوا اور دنیاوی صدر نشین ہونے کی حیثیت سے اسلامی دعوت اور عام لوگوں کے درمیان پوری قوت کے ساتھ حائل رہنے کے لیے کوشاں رہتے تھے. ٹھیک ہے نا. پہلے ایک پولیٹیکل پاور، ریلیجس پاور سب کچھ تھی نا قریش، تو اب ظاہر ہے اب ان کو تھوڑا سا بیک فٹ پہ آنا پڑا تھا اور حائل رہتے تھے بیچ میں. مسلمانوں کو صحیح سے دین کی دعوت بھی نہیں کرنے دیتے تھے، الگ سے اینٹی مسلمانوں کو ایکسیپٹ بھی نہیں کر رہے تھے، ساری چیزیں. تو اب آہستہ آہستہ یہ چیزیں بھی کم ہونا شروع ہوئی. اس پس منظر میں دیکھیے تو صلح کی جانب محض جھک جانا ہی مسلمانوں کی قوت کا اعتراف اور اس بات کا اعلان تھا کہ اب قریش اس قوت کو کچلنے کی طاقت نہیں رکھتے. ٹھیک ہے. صلح کا تو مطلب یہ ہو گیا نا کہ بھائی اب آپ نے جھک جانا ہے اور اب آپ نے ان کی بھی بات ماننی ہے، صرف آپ کی اکیلے کی نہیں چلے گی. تو اس طرح سے جو ہے یہ بتا رہے کہ اس بات کا ارادہ تھا کہ اب قریش جو ہے مسلمانوں کو کچلنے کی طاقت نہیں رکھتے، جو ابھی تک وہ سمجھ رہے تھے. تو بہت اٹیمپٹس لے لی لیکن ناکامی رہے. پھر تیسری دفعہ کے پیچھے صاف طور پر یہ نفسیاتی کیفیت کار فرما نظر آتی ہے کہ قریش کو دنیاوی صدر نشینی اور دینی پیشوائی کا جو منصب حاصل تھا اس سے انہوں نے بالکل بھلا دیا تھا اور اب انہیں صرف اپنی پڑی تھی. ان کو اس سے کوئی سروکار نہ تھا کہ بقیہ لوگوں کا کیا بنتا ہے. یعنی اگر سارے کا سارا جزیرت العرب حلقہ بگوش اسلام ہو جائے تو قریش کو اس کی کوئی پرواہ نہیں. اب وہ بیچ سے ہٹ گئے تھے نا، اب وہ الاؤ کر رہے تھے مسلمانوں کو، جنگ بھی ختم کر دی تھی، ساری چیزیں مسلمانوں کے لیے بہت اچھا ایٹماسفیئر بن گیا تھا نا دین کی دعوت کرنے کا. تو اب ان کو اس بات کی کوئی فکر نہیں تھی کہ پورا کا پورا عربی مسلمان ہو جائے. تو اب ابھی تک تو کوششیں خوب کر رہے تھے نا، لیکن اب بتا رہے کہ اب ان کو قریش کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی. سب مسلمان ہوتے ہیں تو بس ان کو اپنی پڑی ہوئی تھی اپنا، اور وہ اس میں کسی طرح کی مداخلت نہ کریں گے. کیا قریش کے عزائم اور مقاصد کے لحاظ سے یہ ان کی شکست فاش نہیں ہے؟ اور مسلمانوں کے مقاصد کے لحاظ سے یہ فتح مبین نہیں ہے؟ آخر اہل اسلام اور اعدائے اسلام کے درمیان جو خون ریز جنگیں پیش آئی تھیں، ان کا منشا اور مقصد اس کے سوا کیا تھا کہ عقیدے اور دین کے بارے میں لوگوں کو مکمل آزادی اور خود مختاری حاصل ہو جائے. صحیح ہے نا. یہ جتنی بھی خون ریز جنگیں وغیرہ سب ہوئی تھی، کبھی بھی مسلمانوں کا یہ مقصد تو نہیں تھا کہ بس قتل عام کیا جائے، لوگوں کا مال لوٹا جائے. ایسا تو کچھ بھی نہیں تھا. جو یہاں پہ ریزن بتائے گئے کہ یہ تھا کہ دین کے بارے میں لوگوں کو مکمل آزادی دی جائے کہ بھئی آپ کی مرضی ہے. ہم نے آپ کے سامنے سارے فیکٹس رکھ دیے، سب کچھ بتا دیا، اور لیکن کھول کھول کے ساری باتیں بیان کر دی. اب آپ کی مرضی، آپ چاہے تو اسلام میں داخل ہو. کبھی بھی اسلام میں کوئی فورس کر کے داخل کرنے والی بات تو نہیں ہوتی نا. تو ان جنگوں کا مقصد بھی یہ نہیں تھا کہ بس فورسفلی سب نے اسلام کو قبول کرنا ہے. مکمل بتا رہے نا. اور دین کے بارے میں لوگوں کو مکمل آزادی اور خود مختاری حاصل ہو جائے، یہ مقصد تھا. یعنی اپنی آزاد مرضی سے جو شخص چاہے مسلمان ہو اور جو چاہے کافر رہے. کوئی طاقت ان کی مرضی اور ارادے کے سامنے روڑا بن کر کھڑی نہ ہو. مسلمانوں کا یہ مقصد تو ہرگز نہ تھا کہ دشمن کے مال ضبط کیے جائیں، انہیں موت کے گھاٹ اتارا جائے اور انہیں زبردستی مسلمان بنایا جائے. یعنی مسلمانوں کا مقصود صرف وہی تھا جسے علامہ اقبال نے یوں بیان کیا ہے: شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. اچھا، یہاں تک ہم نے پڑھ لیا تھا نا. آگے سے کوئی اور اگر ریڈ کرنا چاہے گا تو بتائیے. اچھا، میں کنٹینیو کر لیتی. جی چلیے سے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس صلح کے ذریعے مسلمانوں کا مذکورہ مقصد اپنے تمام اجزاء و لوازم سمیت حاصل ہو گیا، اور اس طرح حاصل ہو گیا کہ بسا اوقات
جنگ میں فتح مبین سے ہمکنار ہونے کے باوجود حاصل نہیں ہو پاتا۔ پھر اس آزادی کی وجہ سے مسلمانوں نے دعوت تبلیغ کے میدان میں نہایت زبردست کامیابی حاصل کی، چنانچہ مسلمان افواج کی تعداد جو اس صلح سے پہلے 3000 سے زائد کبھی نہ ہو سکی تھی، وہ محض 2 سال کے اندر فتح مکہ کے موقع پر 10,000 ہو گئی۔ جی آپ اچھا، اسے کیا آگے کیا ہے، دفعہ 2 بھی در حقیقت اس فتح مبین کا ایک جز ہے۔ دفعہ 2 کیا کہا انہوں نے؟ دفعہ 2 وہ میرے خیال سے نمبر 1 2 3 4 جو دفعات تھی اوکے۔ دفعہ 2 بھی در حقیقت اس فتح مبین کا ایک جز ہے، کیونکہ جنگ کی ابتدا مسلمانوں نے نہیں بلکہ مشرکین نے کی تھی۔ اللہ کا ارشاد ہے، یعنی پہلی بار انہی لوگوں نے تم لوگوں سے ابتدا کی۔ جہاں تک مسلمانوں کی اچھا یہاں پہ طلائیہ تھوڑا سا ایکسپلین آپ کریے۔ کریں۔ اچھا اس میں بتا رہے ہیں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسی صلاح کے ذریعے مسلمانوں کا جو مقصد تھا وہ جو ہے وہ پورا ہوا، لیکن اگر یہی والی بات اگر جنگ ہو رہی ہوتی نا، جنگ میں فتح مبین مل رہی ہوتی، تو تب مسلمانوں کا مقصد اس طرح پورا نہیں ہوتا۔ پھر ذرا کچھ شک و شبہات رہ جاتے ہیں نا کہ بھائی مطلب کہ جیسے ہوتا ہے نا کہ اپنی طاقت کے زور پہ جو ہے لوگوں کو بات کرنا، ایسا تو کچھ نہیں تھا نا، کوئی جنگ نہیں ہوئی، مسلمانوں نے کسی پہ کوئی ہاتھ نہیں اٹھایا، یہ تو صلح دونوں یعنی کہ پارٹیز کے درمیان ہوئی تھی، تو کوئی زور زبردستی کی تو بات نہیں تھی، سب کچھ خود ہی، بلکہ قریش کے زیادہ تر ٹرمز تھے انہوں نے اپنے سامنے رکھے تھے، تو اس کا امپیکٹ اور زیادہ ہوا نا۔ اور پھر بتا رہے اس آزادی کی وجہ سے مسلمانوں نے دعوت و تبلیغ کے میدان میں نہایت زبردست کامیابی حاصل کی۔ اب جو آزادی مل گئی تھی نا اور جو جنگیں وغیرہ رک گئی تھی، تو اب جو مسلمانوں کو جو کامیابی مل رہی تھی دعوت و تبلیغ میں، تو وہ پھر اس کا کوئی میچ تھا ہی نہیں، جو پچھلے کتنے سال تھے نا، 13 سال وہ اور 6 سال یہ، تقریباً 19 سال میں جو مسلمان کوشش کر رہے تھے، تو اس کا اور اس کا کوئی مقابلہ نہیں تھا۔ اب جس تیزی کے ساتھ دعوت کا کام بہترین طریقے سے ہو رہا تھا اور جتنے زبردست ریزلٹس اب آ رہے تھے، چنانچہ مسلمان افواج کی تعداد جو اس صلح سے پہلے 3000 سے زائد کبھی نہ ہو سکی تھی، یہ لاسٹ اس میں تھا نا غزوہ احزاب میں، جو 3000 مسلمان تھے، پھر جو مسلمان کے اپوزٹ جو تھے وہ کہیں پہ لکھا آیا تھا کہ 10,000 آئے تھے، جو پورے عرب کے سارے لوگ آ گئے تھے، یا پھر کہیں پہ آیا تھا کہ 12,000، تو مسلمان تو پھر بھی اس وقت صرف 3,000 تھے۔ تو بتا رہے مسلمان افواج کی تعداد جو صلح سے پہلے 3,000 تھی صرف نا، اس سے زیادہ ہو ہی نہیں سکتی تھی، اور وہ 2 سال کے عرصے کے اندر اندر بتا رہے فتح مکہ کے موقع پر 10,000 ہو گئی تھی۔ امیجن، یہ صرف فوج کی بات کر رہے ہیں مسلمانوں کی، اور اس کے علاوہ کتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا ہوگا، یعنی کہ 2 سال کے اندر کتنی بڑی یہ کامیابی تھی مسلمانوں کے لیے۔ اور بتا رہے دفعہ نمبر 2 وہ والا تھا نا جس میں تھا کہ بھائی 10 سال تک اب جنگ نہیں کریں گے آپس میں نا، تو اس کا بتا رہے ہیں کہ اس فتح مبین کا ایک پارٹ ہے، کیونکہ جنگ کی ابتدا مسلمانوں نے نہیں بلکہ مشرکین نے کی تھی۔ صحیح۔ اور اللہ کا ارشاد ہے، یعنی پہلی بار انہی لوگوں نے تم لوگوں سے ابتدا کی۔ صحیح ہے۔ اور کوئی یہاں پہ کوئی پوائنٹ میں نے مس کیا ہو، آپ لوگ اگر کوئی پوائنٹ بتانا چاہیں چلے سے آگے ریڈنگ کریے گا۔ ٹھیک ہے، جہاں تک مسلمانوں کی طلائع گردیوں اور فوجی گشتوں کا تعلق ہے، تو مسلمانوں کا مقصود ان سے صرف یہ تھا کہ قریش اپنے احمقانہ غرور اور اللہ کی راہ روکنے سے باز آ جائیں اور مساویانہ بنیاد پر معاملہ کریں، یعنی ہر فریق اپنی اپنی ڈگر پر گامزن رہنے کے لیے آزاد رہے۔ اب غور کیجئے کہ 10 سالہ جنگ بند رکھنے کا معاہدہ آخر اس غرور اور اللہ کی راہ میں رکاوٹ سے باز آنے ہی کا تو عہد ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ جنگ کا آغاز کرنے والا کمزور اور بے دست و پا ہو کر اپنے مقصد میں ناکام ہو گیا۔ جہاں تک پہلی دفعہ کا تعلق ہے تو یہ بھی والی پیراگراف جی دیکھ لیتے ہیں، کچھ چیز آ رہی ہے تھوڑی سی، آواز آ رہی ہے؟ ایک منٹ، آواز کریے کہ میری آ رہی ہے؟ آ رہی ہے آپ کی سسٹر؟ اچھا اچھا اس پیراگراف کو ذرا غور کرتے ہیں، اس میں کچھ ایسی چیزیں تھیں مجھے اتنا کلیئر نہیں ہو رہی۔ کیا بتا رہے ہیں کہ جہاں تک مسلمانوں کی طلائع گردی اور فوجی گشتوں کا تعلق ہے، تو مسلمانوں کا مقصود ان سے صرف یہ تھا کہ قریش اپنے مکانہ غرور اور اللہ کی راہ روکنے سے باز آ جائیں، ٹھیک ہے، اور مساویانہ بنیاد پر معاملہ کر لیں۔ کیا اس جملے کا کوئی سمجھا سکتے کیا مطلب ہے؟ مسلمانوں کا مقصود ان سے صرف یہ تھا کہ یعنی کہ جو توحید ہے اس کو ایکسپٹ کرے کہ اللہ، یعنی کہ وہ شرک وغیرہ میں تھے، لیکن یہ ایک اللہ کو مانے اور مسلمانوں کو یعنی کہ ان کے دین میں بھی نہ روکے، ان کی تبلیغ میں صحیح، اور آپس میں مساوات، مطلب جیسے بتوں کی عبادت کی جاتی ہے ویسے اللہ کی عبادت بھی مطلب کرنے میں جو ہے نا وہ پرابلم کریٹ نہ کریں ان کے لیے نا، صحیح مساوات بنیاد پر معاملہ کرے، یعنی کہ مسلمانوں کے ساتھ ناانصافی نہ کی جائے۔
اچھا صحیح ٹھیک ہے، یعنی ہر فریق اپنی اپنی ڈگر پر گامزن رہنے کے لیے آزاد رہے، صحیح ہے نا. ابھی تک تو بس قریش کو تھا نا جو ہمارے عقیدے ہیں بس وہی صحیح ہے، وہ اس کے اوپر ہی فورسفلی سب کو رکھنا چاہ رہے تھے نا. اور پھر کہنے یہ کہ اب غور فورسفلی سوری جی یعنی کہ مسلمانوں کو بھی ان کی تبلیغ نہیں کرنے، تبلیغ بھی، اس کے علاوہ آزادی بھی نہیں تھی ان کو ریلیجن کی نا، کہ کوئی مسلمان ہوتا تھا تو اس پہ ٹارچر شروع کر دیتے تھے. مطلب آزادی ہی نہیں دیتے تھے نا کہ بھائی تبلیغ ہی تو کر رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں، تو وہ کر لینے تو بیچ میں آتے تھے نا. ایک تو آزادی تھی، دوسرا یہ یعنی کہ وہ خود بھی ایکسیپٹ نہیں نہ کر رہے تھے کہ اس کو اسلام کو دین نہیں. ہاں صحیح ٹھیک ہے. سوری یہ سارا یہ جو چل رہا ہے اس کو سنتے ہوئے مجھے یہ آ رہا ہے کہ تھرو آؤٹ دا ٹائم مسلمانوں نے کتنی ایک مشکلات دیکھی ہیں، اور ایک اب ان کے لیے ایک اچھا ٹائم بھی آ رہا ہے، لیکن تھرو آؤٹ انہوں نے کتنی اسٹرگل کی ہے، کتنا ان کا صبر تھا. اور ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ ہم لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ فوراً ہی ہمت ہار دیتے ہیں، لیکن اگر ان کا دیکھا جائے تو 13 سال مکی دور کے ہیں، اب یہ 6 سال مدنی دور کے بھی آگے، اس میں بھی کبھی وہ سکون سے بیٹھے نہیں تھے مسلمان. ایون بدر ہوئی، بدر میں بہت ان کو یعنی کہ ایک حوصلہ افزائی بھی ہوئی اور ان کا نام بھی ہوا مسلمانوں کا، لیکن سٹل آرام سے وہ پھر بھی نہیں تھے بیٹھ سکے جیسے ہم پڑھتے آ رہے ہیں. بالکل واقعی میں یہی ہوتا ہے، ہم لوگ کو فوراً ریزلٹ چاہیے ہوتے ہیں نا، کہ جب ہم نے ایک بات بتا دی اگلے نے کیوں نہیں مانی. تو یہ والی صحیح میں اس میں بہت زیادہ صبر چاہیے ہوتا ہے. آپ ایون قرآن اور حدیث کا حوالہ دے کے بھی اگر اگلے کو سمجھا رہے ہیں ریزلٹس نہیں آ رہے تو کوئی بات نہیں، ٹائم لگتا ہے ان سب چیزوں میں نا، حق بات ایکسیپٹ کرنا اتنا ایزی نہیں ہوتا نا. اچھا، اور اب غور کیجیے کہ 10 سالہ جنگ بند رکھنے کا معاہدہ آخر اس غرور اور اللہ کی راہ میں رکاوٹ سے باز آنے ہی کا تو عہد تھا، ٹھیک ہے نا. اب انہوں نے گیو اپ کر دیا تھا نا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ جنگ کا آغاز کرنے والا کمزور اور بے دست و پا ہو کر اپنے مقصد میں ناکام ہو گیا. صحیح، یعنی کہ انہوں نے آغاز کیا تھا نا، ان لوگوں نے، مشرکوں نے، قریش والوں نے، تو جو ہے وہ ناکام ہو گئے. آغاز تو جنگ کا کیا تھا، ویسے تو دیکھنے میں یہی لگتا ہے نا کہ بھئی جنگ کا آغاز کیا تھا تو کوئی بہت ہی پاورفل لوگ ہوتے ہیں وہی آغاز کرتے ہیں نا، باقی تو ظاہر ہے کوئی نہیں کر رہا ہوتا. تو اس کے باوجود ان کو کامیابی نہیں ملی، جو حق تھا اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ہی کامیابی انہی لوگوں کو دی. جی آگے چلتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، جہاں تک پہلی دفعہ کا تعلق ہے تو یہ بھی در حقیقت مسلمانوں کی ناکامی کے بجائے کامیابی کی علامت ہے، کیونکہ یہ دفعہ در حقیقت اس پابندی کے خاتمے کا اعلان ہے جسے قریش نے مسلمانوں پر مسجد حرام میں داخل سے متعلق عائد کر رکھی تھی. اچھا ہاں، پہلی دفعہ وہی تھی نا کہ یہ لوگ داخل نہیں ہو سکیں گے مسجد حرام میں. ٹھیک ہے. یہ مطلب یہ کوئی آفیشیلی بات ہوئی تھی یا ویسے ہی مسلمان نہیں جاتے تھے کہ بھئی مطلب نہیں جا سکتے یہ لوگ نا مسجد حرام میں؟ آفیشیلی کہیں پہ یہ بات کیا ڈکلیئر ہوئی تھی یا ویسے ہی ان کو پتا تھا دشمن ہے یہ تو انٹر ہونے نہیں دیں گے مکہ میں، تو اس لیے مسلمان نہیں جاتے تھے؟ جو 6 سال کا پورا عرصہ گزرا ہے جو عمرہ نہیں کیا، بالکل بھی نہیں گئے تھے، تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ اب یہاں پہ ہاں قریش نے اس کو اپنی انا کا ہی مسئلہ بنا لیا تھا کہ یہ پہلے مسلمان یہاں سے مکہ سے زندہ ان سے چھوٹ کے چلے گئے ہیں، وہ کچھ بھی نہیں ان کا کر سکے تھے قریش والے، اور مسلمان بحفاظت وہاں سے نکل گئے. تو اب وہاں ہی آ کے وہ عمرہ کریں یا کوئی بھی جو وہاں کے لوکل بھی تھے جو وہاں مسلمان رہ بھی رہے تھے، اگر وہ بھی آ کے مسجد حرام میں نماز پڑھتے ہیں، یہ بات تو ان کو گوارا نہیں تھی. انہوں نے اپنی عزت ہی کا انا ہی کا مسئلہ بنا لیا ہوا تھا کہ اگر یہ لوگ آ کے کرتے ہیں تو ہم شاید چھوٹے ہو جائیں گے، ہم پھر یعنی کہ اپنی بے عزتی محسوس کر رہے تھے نا. انہوں نے کہا کہ خود ہی تو گئے ہیں باہر، بس اب ان کو واپس نہیں انٹر ہونے دینا ہے نا. ہاں، تو اس پہ مطلب پابندی لگا دی تھی نا ان نے کہ بس یہ لوگ نہیں آئیں گے اب دوبارہ یہاں پہ. صحیح. صحیح. اچھا، چونکہ یہ دفعہ در حقیقت اس پابندی کے خاتمے کا اعلان ہے جسے قریش نے مسلمانوں پر مسجد حرام میں داخلے سے متعلق عائد کر رکھی تھی. البتہ اس دفاع میں قریش کے لیے بھی تشفی کی اتنی سی بات تھی کہ وہ اس 1 سال مسلمانوں کو روکنے میں کامیاب رہے، مگر ظاہر ہے کہ یہ وقتی اور بے حیثیت فائدہ تھا. اس کے بعد کتنی مطلب اچھی بات ہے یہ، مطلب مطلب اوپر سے ایسے ہی لگ رہا ہے نا. ہے. ہاں کیوں نا شروع میں تو منع کرتے نا، تو اوپر سے اب وہی والی بات ہے نا، ایک پوائنٹ کو کوئی کس طرح بیان کرے اور کس طرح دکھائے اس کا ایک پہلو کہ دیکھو مسلمانوں کو آنے تو نہیں دیا نا، اور مطلب غلط طرح سے بیان کرنا چاہے تو کس طرح کر سکتے ہیں کہ ہاں تم لوگ بڑا کہتے ہو نا نبیوں کا خواب سچا ہوتا ہے، اب بتاؤ ہم نے تمہیں آنے دیا. مطلب کہنے والے کیا کہ کس اینگل سے وہ کر سکتے ہیں، جبکہ خواب سچا ہی تھا، کوئی اس میں خواب میں کوئی ٹائم
लिमिट तो नहीं होती ना कि इसी साल करेंगे। फिर ज़ाहिर है अल्लाह ताला ने मुसलमानों को मौका दिया, फिर मुसलमानों ने बाद में किया, एक राह तो खोल दी ना अल्लाह ताला ने। तो गलत एंगल से किसी पॉइंट को आप जिस तरह भी बयान करना चाहे ना, उसकी नहीं, दलाइल मौजूद होते हैं और आप उसको वैसे ना भी उस सही एंगल बात। से फिर अगला जी, मैंने क्या कह कहा रही वैसे भी बात ऐसे होते हैं जिनकी ताबीर फौरन नहीं मिलती, टाइम से हम्म मिलती है। और क्या, वही ना, वो कहने वाले, अब वही हमारे सामने भी इतनी सारी ऐसी बातें होती हैं, हम जिस एंगल से उसको देखना चाहे ना उस एंगल से उसको साबित कर सकते हैं। और फिर यही वाली बात होती है कि हमेशा जहन को खुला रखना चाहिए कि इसमें बहुत सारे पहलू शामिल होते हैं एक बात में। तो जो अगला जिस एंगल से बता रहे हैं वही एंगल नहीं, जरा दिमाग को खुले रखने की जरूरत है, तो बात समझ आ जाती है फिर ना। तो इसमें यही है ना कि मुसलमानों को अलाउ तो कर दिया था ना उन्होंने, अभी तक तो इजाजत ही नहीं दे रहे थे, कहते इस साल नहीं आप अगले साल आइएगा। तो ठीक है भाई, अगले साल आ जाएंगे। तो इसमें वही बता रहे कि टेम्परेरी तौर पे तो उनके लिए तसल्ली और तशफ़ी थी कुरैश वालों के लिए, लेकिन लॉन्ग टर्म में देखें तो मुसलमान तो आगे से जब चाहे आ ही सकते थे ना, एक साल की बात। बहुत स्टार्ट हुए थे, लेकिन फिर ज़ाहिर है कि अल्लाह के फज़ल में जब हाँ, समझाया तो ये फिर तो आगे समझ जो आया कि एक्सप्लेनेशन आएगी ये बहुत तो है। स्टार्ट हुए थे। जो उसकी पिछली वाली एक्सप्लेनेशन है वो बहुत रोने वाली है, कि मतलब वो जितनी उसमें आए थे और जितना अपनी वो लेकर आए थे, खुशी लेकर आए थे कि हम अल्लाह के फज़ल से हरम में दाखिल होंगे, तो वाकई अच्छा, बहुत मस्त मकाम है। इस अच्छा, अस्सलाम इसके बाद वालेकुम। इस तरह में जी वालेकुम सलाम। इसमें बात ये है कि इससे हर एक को ये समझना चाहिए कि नबी नबी थे, अल्लामुल ग़ुयूब नहीं थे। अल्लाह ताला को हर चीज़ का आगे का पता है, और नबी ने जो चीज़ प्रेडिक्ट की थी, तो ये ज़रूरी नहीं है कि एज़ इज़ होता। अगर नबी को हर चीज़ का, कुछ लोग समझते हैं ना कि नबी हर चीज़ जानता है, तो नबी से कैसे गलती हो गई? तो अल्लाह ने करके दिखाया है कि देखो, नबी को सारी चीज़ें नहीं पता है, जो उसने अपनी एक सोच समझ से जो भी फैसला लिया, फिर उसको चेंज किया या कुछ हुआ, तो ये तमाम चीज़ें जो है एक आम इंसान है, वो बस मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल अल्लाह की तरह कोई पावर है उनके हाथ में, नहीं, वो सब चीज़ नहीं कर सकते। अल्लाह जो चाहता है वही होता है, और अल्लाह का प्लान बेस्ट होता है। तो इस तरीके से जो नबी कर रहे हैं, तो वो ये दिखा रहे हैं कि हाँ, मैंने ये स्टेप लिया और ये स्टेप उठाया, लेकिन अल्लाह की मर्जी कुछ और थी, तो अल्लाह ताला ने सुलह करवाई और ये हुआ, ये सब। तो इन सब चीज़ों से फिर लोग ये समझ लें कि नबी का मतलब हर फेर ये नहीं होता कि उनको गैब का सारा इल्म है। नबी को सारा गैब का इल्म नहीं होता है। ये और पॉइंट इन चीजों इसमें। से ये भी साबित है ना कि नबी का दर्जा नीचे, अल्लाह ताला से बहुत नीचे है। जो लोग सेम लेवल पर रखने की कोशिश ऑफ करते हैं ना, कोर्स। और ये बोलते हुए हाँ, मतलब हमें ये नब बात खुल के बयान करनी चाहिए कि भाई खालिक और मखलूक बहुत हाँ, ज्यादा एक ऊपर। जो इसमें मिसाल दी हाँ, जाती है मुझे इतनी अच्छी लगती है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उधर अल्लाह ताला के पास ऊपर अर्श पर भी चले गए, लेकिन उनका कोई वो दर्जा फिर अल्लाह ताला के बराबर नहीं हुआ, नाउजुबिल्लाह। और जब अल्लाह ताला नीचे हुँ, आते हैं, हमारे पहले आसमान पर आते हैं, तो इससे कोई अल्लाह ताला के हुँ, रुतबा कोई कम नहीं हो जाता। तो ये इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, एक बहुत बड़ा फर्क है खालिक और मखलूक में, उसे मेंटेन। और हमें ये बात खुल के बयान करनी चाहिए, ताकि लोगों के जहनों में कंफ्यूजन होती है ना कि हाँ है कैसी बातें कर रहे हैं, नबी के दर्जे को गिरा रही हो इस तरह करके ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फर्क हमें समझना, अल्लाह ताला और नबी नबी। बेशक नबी हाँ। वहां से सोच के आए थे कि वो उम्रा करेंगे, लेकिन अल्लाह ताला की मर्जी कुछ और थी कि इस साल वो उम्रा नहीं करेंगे। तो उस चीज को जब वो किया, तो फिर जो मुनाफिक है, जैसे एक ही आदमी भागा था ना वहां से, और बकिया सब लोगों ने एक्सेप्ट किया, तो वो उसकी मुनाफिकत खुल गई कि यानी कि उसने कहा तुम्हारे नबी यानी झूठे हैं, तो वो भाग गया, उधर निकल गया। तो ये, लेकिन और लोग समझ रहे हैं कि ये मसलहतन ये अल्लाह की मर्जी है, तो नबी जो भी कहता है तो उसको अल्लाह की तरफ से गाइडेंस जरूर होती है, लेकिन ये नहीं है कि वो नबी अपने दिल से हर चीज को 100% श्योर वो कह रहा है। और देखिए ना, ये ये बात नहीं है। कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त अपने करीबी करीबी चंद साथियों को भी तो ला सकते थे कि चलो अटेम्प्ट ही लेने जा रहे हैं ना, चलते हैं। उनको बहुत श्योर था, इसका हम्म, मतलब है ना कि वो इतने सारे 1400 सहाबा को लेकर आए थे। तो इससे भी कितना होता है कि वो उनको मतलब एक तरह से ये श्योरिटी एक तरह से थी, है ना। हम लोग जो बात कर रहे हैं ना कि उनको हम्म। नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। तो 1400 को लेकर आना और फिर वापस लेकर जाना, कितना कितने और सारे लेसन उधर इन हुदैबिया सब में चीजों सुनहरा से क्या मौका। होता है बेटा, इन सब चीजों से क्या होता है कि वो उन लोगों का ईमान चेक होता है। अब ये जो है वापस जा रहे हो, ये कर रहे हैं, उनका ईमान नबी पे पक्का है, यानी वो सही मुसलमान। ये चीज भी चेक करना अल्लाह को वरना होता रह है, जाते ताकि मक्का में अगली, उनका। सही बात है। हाँ, ताकि अगली बारी जब आएंगे तो फिर ये लोग जो है सही लोगों में, मोमिनीन में शुमार होंगे कि हाँ इन्होंने यकीन किया था। तो अब जब अगला ऑर्डर आएगा नबी का, तो वो फौरन समय नवाताना करके शुरू हो जाएंगे, जो कहेंगे नबी वो कर
کریں گے تو اس لیے ان پہ کانفیڈینس ہو جائے گا. تو یہ چیکنگ کا بھی ایک طریقہ ہے. ورنہ بڑا اچھا پوائنٹ منافقین کے پاس تھا نا کہ بھائی وہ چھوڑ کے چلے جاتے کہ دیکھو غلط ہو گئی نا تو آپ ثابت بس, تو اللہ تعالیٰ نے وہ چھٹائی بھی کر دی نا اس طرح سے, یہ پاک لوگوں کو الگ کر دیا نا. اور کوئی بات کوئی کہنا چاہے گا؟ میں یہ کہنا چاہتی تھی, انہوں نے جو بات کی ہے نا تو اسی سے میرے دماغ میں ایسی اپنے سے ریلیٹ کر رہی تھی نا, تو آ رہا تو مجھے ایسا لگا جس طرح یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب تھا, اور ہم کیا مطلب کرتے ہیں کہ جب ہمیں کوئی کسی بھی چیز کے بارے میں فیصلہ کرنا ہوتا ہے تو ہم استخارے کی دعا پڑھتے ہیں, اور استخارے کی دعا میں بھی مطلب اللہ تعالیٰ ہمیں مطلب ایک ڈائریکشن دے رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے اس جگہ پر جانا ہے, اور ہم سے وہ ڈیسیژن کروا لیتے ہیں. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ استخارہ کرنے کے بعد بھی ہمیں وہ ڈیسیژن ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ ہمارے بینیفٹ میں نہیں ہے, تو وہ اس سے ایمان بہت زیادہ ڈاواڈول ہو جاتا ہے کہ یا اللہ میں نے تو خیر مانگی تھی مگر اس میں سے خیر نکل نہیں رہی ہے. تو مجھے ایسے فیل ہو رہا ہے کہ یہ خیر نکلنا فوری رزلٹ نہیں ہوتا, اور دوسری بات یہ کہ خیر نکلنا ایسا نہیں ہے کہ جیسے ہم چاہ رہے ہیں بس ویسا ہی ہوگا تو ہی خیر ہوگی, ادروائز خیر نہیں ہے. خیر اللہ کو پتا ہے کہ وہ کس چیز میں ہم نے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جو بھی استخارے کی دعا کرتا ہے وہ کبھی نامراد نہیں ہوگا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس چیز پہ اتنا بلیف ہونا چاہیے کہ جب کہہ دیا آپ وسلم نے کہ وہ نامراد نہیں ہوگا, تو اگر ہمیں بظاہر لگ بھی رہا ہے کہ رزلٹ وہ نہیں آ رہے جو ہم چاہ رہے ہیں, تو لیکن ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ نامراد نہیں ہوگی. یہ مطلب مجھے ایک دم ایسے اس چیز کو کلک ہوا نا کہ یہ ہماری زندگی میں صحیح بات ہے, صحیح بات ہے. آپ نے بالکل صحیح کہا کہ استخارے کا مطلب پازیٹیو ریزلٹ نہیں ہوتا ہے. استخارے کا مطلب ہے جو ہمارے لیے خیر اللہ نے چوز کیا ہے وہ چیز اس وقت ہوگی. بعد میں وہ چیز ہمارے لیے بالکل نیگیٹو بھی نظر آ رہی ہے, تب بھی اس ٹائم پہ وہ چیز ہمارے لیے خیر تھی, اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہ ہمارے لیے چوز کیا. اور بعد میں وہ چیز ہمارے لیے وہ نیگیٹو اللہ تعالیٰ سمجھ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے وہ ہم سے دور کر دی. تو اس لیے جب بھی استخارے کے بعد ہم کوئی کام کرتے ہیں, مشورہ اللہ تعالیٰ نے کہا پہلے استخارہ کرو اس کے بعد لوگوں سے مشورہ کرو, تو پھر جس چیز کی طرف دل مائل ہو جائے اس کو پکڑ لو. تو اس لیے اللہ سے یہ مشورہ ہوتا ہے استخارے کی دعا پڑھنا. تو ہم لوگ استخارہ کر کے پھر سمجھتے ہیں کہ نہیں ارے یہ کام تو ہم نے استخارے سے کیا تھا, نیگیٹو کیسے ہو گیا, ایسا نہیں ہوتا ہے. اور استخارے کو برا بلا کہنے دعا لگتے کی, ہیں, میں نے کہا استخارے کو برا بلا کہنے لگتے ہیں, یہ چیز صحیح نہیں ہے. ہاں استخارے کی دعا کی اس کے بعد طلاق ہو گیا, شادی کی اچھا گزرا تھوڑا دن اس کے بعد طلاق ہو گیا, تو اب کہیں گے ارے ہم نے تو استخارہ کیا تھا تو یہ طلاق کیسے ہو گئی. ایسا کچھ نہیں ہے. اس وقت جب آپ نے استخارہ کیا تھا اس وقت آپ کے لیے خیر اسی میں تھا, تو وہ نکاح آپ کا اس سے ہوا. اس کے بعد تھوڑے عرصے کے بعد وہ چیز اس چیز میں شر پیدا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دور کر دیا. تو آپ پہلے پہ بھی یقین رکھیں اور بعد پہ بھی یقین رکھیں کہ یہ دونوں اللہ کی مرضی سے, اور اس پہ آپ راضی رہیں اللہ کے فیصلے پہ. یہ ہوتا ہے بہت اچھی بات یعنی آپ نے کی. خیر ہو یا شر ہو, آپ کو رضا اللہ کی رضا میں راضی رہنا ہے, خیر ہو یا شر ہو. لیکن بیسیکلی وہ بھی تو ہو رہا ہوتا ہے نا کہ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ شر ہے, لیکن اللہ کی نظر میں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے شر چاہ نہیں رہے ہوتے. لیکن ہر شر میں سے خیر نکال دیتا ہے اللہ اس تعالیٰ, شر میں خیر ہوتی ہے. ہاں کس خیر میں شر ہے اور کس شر میں خیر ہے یہ تو اللہ ہی کو پتا ہے, ہمیں نہیں پتا. یہی بالکل یہی والی چیز جو تھی وہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب واقعہ عفق ہوا تھا نا, تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بات مینشن کی تھی کہ تم جس کو اپنے لیے شر سمجھ رہے تھے اللہ اس میں سے خیر نکال کے لے کے آ رہا تھا. تو یہ بات مجھے بہت اچھی لگی ہے کہ استخارے کے بعد ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی اب اس میں سے اگر خرابی نکل رہی ہے تو پھر کیا ہوا, اس وقت تو استخارہ کیا تھا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے آپ نے جو بات کی نا کہ اس وقت وہ ہمارے لیے خیر ہی تھی جب ہم نے استخارہ کیا تھا, اور اب اگر زندگی میں اگر کوئی چینج آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں خیر ہوگی. جزاک اللہ, یہ میرے لیے بہت کلیئر ہوا ہے پوائنٹ. جزاک اللہ. اس میں لوگ بہت کنفیوز ہوتے ہیں. ہاں لوگ اس بات پہ بہت کنفیوز ہوتے ہیں کہ ہم نے استخارہ کر لیا تو ہمیشہ 100% کریکٹ ہونا چاہیے. تو اس چیز کو لوگوں کو سمجھ لینا چاہیے, اور ہمیشہ استخارہ ہر چھوٹے بڑے کام میں ضرور کیا کریں سب لوگ. اچھا اس کے بعد اس صلاح کے سلسلے میں یہ پہلو بھی قابل غور ہے کہ اچھا یہ والا پیراگراف ٹھیک ہے صحیح, اوپر والا ٹھیک ہے صحیح. اچھا اس کے بعد اس صلاح کے سلسلے میں یہ پہلو بھی قابل غور ہے کہ قریش نے مسلمانوں کو یہ 3 رعایتیں دے کر
صرف ایک رعایت حاصل کی جو دفعہ 4 میں مذکور ہے، لیکن یہ رعایت حد درجہ معمولی اور بے وقت تھی اور اس میں مسلمانوں کا کوئی نقصان نہ تھا، کیونکہ یہ معلوم تھا کہ جب تک مسلمان رہے گا اللہ، رسول اور دین اسلام سے بھاگ نہیں سکتا۔ اس کے بھاگنے کی صرف ایک ہی صورت ہو سکتی ہے کہ وہ مرتد ہو جائے، خواہ ظاہراً خواہ در پردہ، اور ظاہر ہے کہ جب مرتد ہو جائے تو مسلمانوں کو اس کی ضرورت نہیں، بلکہ اسلامی معاشرے میں اس کی موجودگی سے کہیں بہتر ہے کہ وہ الگ ہو جائے۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جس کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس ارشاد میں اشارہ فرمایا، جو ہمیں چھوڑ کر ان مشرکین کی طرف بھاگا اسے اللہ نے دور یا برباد کر دیا۔ وہی والی بات یہ تو پہلے ڈسکس ہو چکی ہے، وہی جو چوتھا پوائنٹ تھا نا کہ بھئی جو لوگ مسلمانوں کے پاس چلے جائیں گے قریش والوں کی طرف، یعنی مکہ سے بھاگ کر، تو مسلمانوں نے ان کو لازمی واپس کرنا ہے، لیکن مسلمانوں کی طرف سے جو قریش کے پاس آ جائے گا تو قریش پابند نہیں ہے کہ ان کو واپس کریں۔ تو بظاہر تو لگ رہا تھا یہ کیا انفیئر بات ہو رہی ہے، بالکل ہی انفیئر لگ رہا ہے نا بظاہر، لیکن اس کی ڈیپتھ میں دیکھیں اللہ تعالیٰ کی حکمت کہ جو ہے وہی والی بات کہ کوئی اگر نہیں جانا چاہ رہا، یعنی کہ مسلمانوں کی طرف سے کوئی اگر مکہ جا رہا ہے تو یا تو مرتد ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، وہ اسلام سے باہر ہو چکا ہے، یا تو یہ کہ وہ مطلب کہ یا تو بظاہر کیا کہیں گے ایکچوئل میں ہو گیا ہے، یا تو وہ جسے کہتے ہیں نا پس پردہ، نہیں میں اس کو غلط طریقے سے ایکسپلین کر رہی ہوں نا، یعنی کہ کیا مخفی ایمان جسے کہتے ہیں نا، مخفی ایمان ہے۔ اس طرح سے ہو گیا، تو دونوں صورتوں میں اس کے دل کے اندر تو وہ ٹیڑھ آ گئی ہے نا، تو وہ اسی لیے جو ہے جانا چاہ رہا ہے نا واپس مکہ، تو چلا گیا تو اچھا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو مسلمانوں کے درمیان میں سے ہٹا دیا، تو اس میں تو کھوٹے کو الگ قریش کے کر لیے، دیا۔ ہاں میں نے قریش کے کھٹے لیے تو بڑا اچھا ہے۔ ہاں بولیے بولیے صحیح آپ بات، بولیے نہیں میں کیا نے کہہ کہا رہی کھرے اور کھوٹے کو اللہ تعالیٰ نے الگ کر دیا، جو ایمان والے تھے ظاہر ہے ان کو بالکل سیپریٹ کر دیا، اور جو اس طرح کے لوگ تھے ان کھرے اور ہیں؟ کھوٹے کو اللہ تعالیٰ نے بالکل سیپریٹ کر دیا اس پہ بالکل نا۔ وہی نا، اب اس کو اسی طرح ہم سوچے نا، اگر اس طرح سے ہو جائے پاکستان سے جو بھی واہ کھوٹے لوگ ہیں واہ، نکل جائیں، تو ہم کیا کریں گے؟ ہمارے لوگ کو واپس کرو، ہم کہیں گے اپنے پاس ہی رکھو بھائی۔ صحیح تو بات ہے، یہ ہمیں اچھا اللہ ہے، تعالیٰ شکر ہمیں نجات مل گئی الحمدللہ۔ ہاں یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے نا، قریش کے لیے بھی بہت اچھی بات ہے، ان کو لگ رہا تھا بھائی ہم تو جیت گئے، ہماری بات رہ گئی، اب ہم تو واپس نہیں کریں گے، چلو بھائی آپ بھی خوش ہو جاؤ ہم بھی خوش، جو حکمت کو سمجھے گا وہ خوشی ہوگا نا۔ تو اس طرح سے جو ہے یہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو ہمیں چھوڑ کر ان مشرکین کی طرف بھاگا اسے اللہ نے دور لیا، برباد کر دیا۔ چلیے ہاں اس میں وہ بھی میرے باقی رہے دماغ میں ایک مکہ آ گیا نا واقعہ، وہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے والا نا، جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے تھے تو ان کا بیٹا رہ گیا، تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا یا اللہ یہ تو میرے گھر والوں میں سے تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا یہ تمہارے اہل میں سے نہیں تھا، یعنی جو چلا گیا وہ بے شک آپ کا خون کا رشتہ ہے، وہ اب آپ کا رہا ہی نہیں ہے، آپ کے اہل جو اللہ تعالیٰ نے وہ بنائے ہیں وہ ایمان والے بنائے ہیں۔ زبردست، بالکل فرین وہ کہہ رہی ہے پاکستان میں بھی یہی ہو رہا ہے، ہاں تو جو عمران خان کے ساتھ وہ الگ ہو گیا ہے اور پی ٹی ایم والے الگ ہو گئے۔ یہ زبردست مثال صحیح صحیح، ہاں الگ ہی ہو گیا، واقعی میں ذرا سی آزمائش آئی الگ ہو گیا، ٹھیک ہے اللہ آگے تعالیٰ چلتے ہیں ساری برائیوں میں سے اللہ ہمارے لیے سب کے لیے خیر نکال دے، بس سب لوگ بہت پریشان ہیں، سب دعا کریں۔ چلے آگے چلتے ہیں۔ باقی رہے مکہ کے وہ باشندے جو مسلمان ہو چکے تھے یا مسلمان ہونے والے تھے، تو ان کے لیے اگرچہ اس معاہدے کی روح سے مدینہ میں پناہ گزین ہونے کی گنجائش نہ تھی، لیکن اللہ کی زمین تو بہرحال کشادہ تھی۔ کیا حبشہ کی زمین نے ایسے نازک وقت میں مسلمانوں کے لیے اپنی آغوش دا نہیں کر دی تھی؟ جب مدینہ کے بعد کیا پڑھیں گے اس کو؟ آغوش اچھا، آغوش نہیں کر دی تھی، جب مدینہ کے باشندے اسلام کا نام بھی نہ جانتے تھے۔ اس طرح آج بھی زمین کا کوئی ٹکڑا مسلمانوں کے لیے اپنی آغوش کھول سکتا تھا، اور یہی بات تھی کہ جس کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس ارشاد میں اشارہ فرمایا، ان کا جو آدمی ہمارے پاس آئے گا اللہ اس کے لیے کشادگی اور نکالنے کی جگہ بنا دے گا۔ اب والا جو پوائنٹ تھا نا کہ اب وہ جو جیسے ابو جندل جو تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ادھر آنا چاہ رہے تھے لیکن نہیں آ سکے تھے نا، تو وہی کہہ رہے ہیں مکے کے وہ باشندے جو مسلمان ہو چکے تھے یا مسلمان ہونے والے تھے،
تو ان کے لیے اگر جس معاہدے کی روح سے مدینہ میں پناہ گزین ہونے کی گنجائش نہ تھی تو اب وہ نہیں آ سکتے تھے نا. پہلے شروع میں تو جو ہجرت کر گئے وہ 6 سال پہلے وہ کر گئے تھے, لیکن اب الاؤڈ نہیں تھا کہ اب اس طرح سے آپ مسلمان ہو جائیں اور اب آپ جب چاہیں مدینہ جا سکتے ہیں, اور اس طرح کی کوئی بات نہیں تھی. اب جو ہے ان کو باؤنڈ کر دیا گیا تھا, آپ نے مکہ میں ہی رہنا ہے. تو بظاہر ظاہر سی بات ہے اس وقت پورا ہم نے جو اتنا تکلیف دہ سین دیکھا تھا ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, تو ظاہر سی بات ہے وہ بہت ہی زیادہ تکلیف دہ تھا نا کہ اب مسلمان ایک طاقت بن کے سامنے, ابھی بھی مسلمانوں کے ساتھ یہ لوگ نہیں جا سکتے کیا. تو پھر بتا رہے ہیں کہ اللہ کی زمین تو بہرحال کشادہ تھی, کیا حبشہ کی زمین نے ایسے نازک وقت مسلمانوں کے لیے اپنی آغوشواں نہیں کر دی تھی جب مدینہ کے باشندے اسلام کا نام بھی نہیں جانتے تھے, جب مدینہ میں اسلام کی دعوت پہنچی نہیں تھی تب صرف مکہ میں ہی تھی نا. تو کتنے سارے لوگ حبشہ ہجرت کر گئے تھے نا, تو اسی طرح سے جیسے حبشہ کا دروازہ کھولا تھا اللہ تعالیٰ نے, اس وقت مدینے کا نہیں کھلا ہوا تھا. تو کوئی بات نہیں, اللہ کی زمین تو بہت بڑی ہے, کہیں بھی اور چلے جائیں گے, یہ اللہ تعالیٰ راستہ نکالنے والے ہیں نا. تو بظاہر تو لگ رہا ہے مدینہ میں نہیں جا سکتے, تو پھر اینڈ تھوڑی ہو گیا, یہاں پہ اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی راستہ نکال دیں گے. اسی طرح آج بھی زمین کا کوئی ٹکڑا مسلمانوں کے لیے اپنی آغوش کھول سکتا تھا, ٹھیک ہے, آج بھی, یعنی کہ اسی وقت جو سن 6 کی بات ہوئی ہے, کوئی بھی زمین کا ٹکڑا مسلمانوں کے لیے اپنی آغوش کھول سکتا تھا. اور یہی بات تھی جس کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا, ان کا جو آدمی ہمارے پاس آئے گا اللہ اس کے لیے کشادگی اور نکلنے کی جگہ بنا دے گا. ٹھیک ہے نا, کہ مدینہ نہیں تو پھر کچھ اور اللہ تعالیٰ نے ڈیفینیٹلی پلان کیا ہوا ہوگا. کوئی بات یہاں رہ گئی ہے کیا؟ نہیں, صحیح, الحمدللہ. پھر اچھا اس قسم کے تحفظات آگے پڑھنے نہیں, میرے خیال سے اب سیشن کا ٹائم آلموسٹ 1 منٹ ہی رہ گیا ہے. ٹھیک ہے, تو پھر انشاءاللہ ہم لوگ کل کنٹینیو کرتے ہیں یہاں سے. جزاک اللہ خیرا کثیرا, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.